حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اس کے مرنے کا وقت آئے تو لوگ اس کو کلمہ طیب کی تعمیل کرتے رہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ گھٹا اتنا کھایا اور یہ اتنا کھا گیا۔ اس طرح اور بھی متفق واقعہ ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے مشافہت میں بھی، اتنے کافی ہے، بس کسی گناہ کا کرنا بھی اس کا مناسب بن جاتا ہے، مرتے وقت کلمہ طیب نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، علم لکھنا افین خانے میں 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیب یاد آتا ہے۔ ایک شخص کا قصہ لکھا جائے وقت اور اس کلمے کی شہادت کی تخلیل کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، دعا کرو، میری زبان سے نکلا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے بولا بے اختیار کرتا ہوں۔ ایک دوسرے شخص کا قصہ، جب اس کو تخلیل کی تو کہنے لگا مجھ سے کہاں جانا؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک عورت مجھ سے ثواب خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے اسے دیکھ رہا، پھر بھی واقعات نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جن میں سے بعض تمزق کری بندے کا کام ہے، گناہ سے توبہ کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نہ تو کوئی عمل بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ کسی عمل کا اس سے نہ بڑھ سکتا ہے نہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو بغیر کلمہ طیب پڑھے آمد ہو سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عمل ایمان کا محتاج ہے۔ اگر ایمان ہو تو وہ اعمال بھی مقبول ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور کلمہ طیب جو خوبی ایمان لانا ہے، وہ کسی عمل کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ وجہ اگر کوئی شخص فعال ایمان رکھتا ہے، ایمان کے لیے کوئی عمل صالح نہ ہو تو کبھی کبھی وہ کسی نہ کسی وقت بے خود کے لیے کافی ہے، دوسرے کسی گناہ کو نہ چھوڑے، اگر کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو، وہ خود وہ کتنا ہی پسند اعمال کرے گا، بے خود